اس حلقے میں اگر الیکشن ہوتا اور مقابلہ میں وہ جیت جاتا تب بھی ووٹ دینے والوں کا کوئی مطالبہ پورا نہ کرتا، کیونکہ اپنے ہی ایک مطالبے میں الجھا ہوا تھا۔ ویسے بھی سیاستدان وہی ہے جو اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں ووٹروں کی قربانیاں لے کر اسمبلی تک پہنچتا ہے۔ آخر اس نے ایک پارٹی کی حمایت کی اور اسمبلی میں حکمران جماعت کے ساتھ ہو گیا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ حلف وفاداری اٹھانے کے بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے حویلی آ کر ماں سے کہا، امی آپ نے بہت مقدمے بازی کر لی، اب اپنے وکیل کو چھٹی دے دیں۔ ماں نے تعجب سے پوچھا، بیٹا یہ کیا بات ہے؟ پہلے تم مقدمے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اب وکیل کی فیسیں بھی تمہیں بھاری پڑ رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، وکیل ہم دونوں سے الگ الگ فیس وصول کرتا ہے، آپ سے مقدمے بازی کی فیس اور مجھ سے پیشی کی تاریخیں بڑھانے کی فیس۔ اب تاریخ بڑھانے اور مقدمہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ سلطانہ آپ کی بہو بننے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ ماں بولی، جو میرے بیٹے کو کھا گئی اسے میری بہو مت کہو۔ وہ بولا، جو بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا اس رشتے والی بہو کو بھول جائیں، اب وہ میری دلہن بن کر آنے والی ہے۔ ماں کو ایسا لگا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ چیخ پڑی، نہیں بیٹے ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، اس کے لیے لڑتے لڑتے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا رہ گیا ہے، میرا کلیجہ نہ ہلاؤ، اسے اپنے دماغ سے نکال دو، وہ خوبصورت بلا ہے، میرے بچوں کو کھا جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ امی آپ خواہ مخواہ گھبرا رہی ہیں، میں بائی جان کی طرح شریف اور نادان نہیں ہوں۔ اسے 4 برس تک جیل میں رکھ کر ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ تمام عمر میری وفاداری کا ہی سبق پڑھتی رہے گی۔ کچھ بھی ہو میں اسے حویلی میں برداشت نہیں کروں گی، میں اسی حویلی میں اسے لاؤں گا، اسی کمرے میں اسی سیج پر پہنچاؤں گا جہاں اس نے چیخ چیخ کر میری زیادتی اور اپنی پارسائی کا شور مچایا تھا، مجھے عیاش اور گناہ گار ظاہر کیا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو نوچ نوچ کر اسے لہو لہان کر کے بھی عزت دار رہی۔ میں ایسے دلہن بنا کر یہ داغ دھو ڈالوں گا کہ میں عیاش تھا، میں نے اس پر ظلم کیا تھا یا نہیں۔ کوئی ظلم ہوتا تو وہ ظالم سے نکاح قبول نہ کرتی، وہ مجھے قبول کر کے پھر اسی حویلی میں آئے گی۔ چوہدرین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سنتی رہی، پھر تائید میں سر ہلا کر بولی، ہاں تمہاری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اگر وہ تم سے راضی ہو گئی ہے تو اسے دلہن بنا کر ضرور لاؤ، میں خواہ مخواہ مقدمے میں وقت ضائع کر رہی ہوں، اسے تو بہو بنا کر خاک میں ملا سکتی ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا، پھر جوتوں سمیت بستر پر بھی گر کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ چھت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، میرے دماغ میں کیا ہے؟ میرے دماغ میں بچھو ہے جو سلطانہ کو ڈنگ مارنا چاہتا ہے۔ شاید میں اپنی توہین کا بدلہ لے رہا ہوں، شاید میں اس خوبصورت بلا کا فاتح بن کر بدنامی کا داغ دھو رہا ہوں، مگر میں اس کا دیوانہ ہوں۔ اس دیوانگی نے خوب کھیل کھیلا ہے، اس کی پارسائی ڈونگ بن جائے گی۔
میری عیاشی کو ازدواجی رشتے کا نام ملے گا، انتقام بھی پورا ہوگا اور وہ مجھے حاصل بھی ہوتی رہے گی۔ وہ ہنستا رہا اور سوچتا رہا، سوچتا رہا اور ہنستا رہا۔ سلطانہ نے سوچتے ہوئے سر جھکا کر فرش کی طرف دیکھا۔ اس فرش پر 4 برس پہلے وجاہت کی لاش پڑی تھی۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ وہ اسی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں وجاہت کو گولی لگی تھی۔ وہ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد اس پر جھک گیا تھا، پھر اس پر سے ہوتا ہوا پلنگ کے سرے سے لٹکتا ہوا فرش پر گر پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک آہ نکلی۔ پہلی بار وہ غصے میں سہاگ کی سیج چھوڑ کر چلی گئی تھی، دوسری بار وجاہت سیج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور دونوں بار دلہن کے بستر کو شرافت نے آگ لگائی تھی۔ اور کیسی مجبوری اور بدبختی تھی کہ وہ اس آگ لگانے والے کی سیج پر جانے والی تھی۔ وہ بہت شہزور تھی۔ اقتدار کی کرسی بھی شہزور ہوتی ہے، لیکن اپنے اوپر آ کر بیٹھنے والے ظالم کو نہیں روک سکتی۔ وہ بھی شرافت کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ بستر پر جھک کر اسے ایک ہتھیلی سے سہلانے لگی۔ وہ وجاہت کا بستر تھا، آخری بار اسے دیکھنے اور چھونے آئی تھی۔ 4 برس میں وہ بستر بدل گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں مرجھا کر ہوا میں اڑ گئی تھیں اور وہاں اچھی خاصی گرد جم گئی تھی۔ وہ اپنا میک اپ باکس لے کر وہاں سے اٹھی۔ مردہ سہاگ کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے کے بعد کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی باہر آئی۔ باہر اس کے سیکرٹری کا نوجوان بیٹا اس کا منتظر تھا۔ بلال نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ کوٹھی کے برآمدے سے اتر کر گاڑی کے پاس آئی، پھر اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بلال نے خوش ہو کر پچھلے دروازے کو بند کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا آ کر اس کے برابر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میں ملازم کا بیٹا ہوں، آپ کو مالکن کی طرح پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ عادت کے مطابق خاموش رہی۔ اس نے کہا، آپ نے یہاں آتے وقت اور اب جاتے وقت میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، کل میں دلہن بن کر جاؤں گی تو میرے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوگا۔ تم تو خیر انسان ہو۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ چودھری کو شیطان سمجھتے ہوئے بھی شادی کر رہی ہیں؟ شیطان سے رشتہ نہ کرو تب بھی وہ ہمارے اندر جگہ بنا لیتا ہے۔ کیا تمہارے اندر شیطان نہیں ہے؟ جی نہیں۔ کیا میرے لیے نہیں سوچ رہے ہو؟ وہ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں سوچنا نہیں چاہتا مگر سوچتا ہوں، دیکھنا نہیں چاہتا مگر دیکھتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بولی، شیطان ہو گیا ہے۔ بات سچی تھی، وہ کچھ نہ بول سکا۔ وہ بولی، کسی کے اندر بزدل شیطان ہوتا ہے، وہ سوچ کر اور دیکھ کر رہ جاتا ہے۔ کسی کے اندر منہ زور شیطان ہوتا ہے، وہ چھین کر جھپٹ کر حاصل کر لیتا ہے۔ آپ درست کہتی ہیں، میں آپ کے سیکرٹری کا بیٹا ہوں۔ ہمارے خاندان میں مرد قلم پکڑتے ہیں، آپ کے چودھریوں والے خاندانوں میں گولیاں چلتی ہیں۔ میں گولیوں سے نہیں ڈرتا، لیکن حرام موت نہیں مرنا چاہتا۔
اور حرام موت سے کترانے والے بزدل نہیں ہوتے، باشعور ہوتے ہیں، خدا کی دی ہوئی زندگی کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تم بہت اچھے ہو، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے ساتھ بیٹھ گئی ہوں۔ تم آسمان سے تارے توڑ کر نہیں لا سکتے، لیکن ہاتھوں میں آئینہ لے کر ستاروں کو اپنی گود میں دیکھ سکتے ہو۔ بس اس حد تک دیکھو اور صبر کرو۔ وہ پنڈ والی حویلی میں پہنچی تو وہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حویلی کو پھولوں سے اور رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر عورتوں کے گیت گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے حویلی سے باہر آ گئے تھے۔ ایک تو یہ خوشی تھی کہ وہ جیل سے رہا ہو کر آ رہی تھی، دوسری خوشی اسے دلہن بنا کر رخصت کرنے کی تھی۔ لیکن دلہن بننے والی کے چہرے پر نہ خوشی تھی، نہ صدمہ تھا، اور نہ ہی وہ شکست دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر سنگے مرمر کے مردہ تاج محل جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوسرے دن بارات آ گئی، دن کو نکاح ہوا، شام کو رخصتی ہو گئی۔ شرافت کے باراتی 50 رائفلیں لے کر آئے تھے۔ سلطانہ کے میکے سے سسرال تک ہوائی فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ وہ گھونگھٹ میں چھپی ہوئی شرافت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کے قریب جھک کر اس کے کان میں کہا، میرے حلقے میں 28,000 ووٹ دینے والے ہیں۔ حویلی پہنچنے تک یہ میرے وفادار 28,000 گولیاں آسمان کی طرف داغتے رہیں گے اور بنگڑا ڈالتے رہیں گے۔ میں نے اسمبلی میں پہنچنے کی اتنی خوشیاں نہیں منائیں جتنی تمہاری سیج تک پہنچنے میں منا رہا ہوں۔ وہ ایک فاتح کی شان سے ہنسنے لگا۔ حویلی کے دروازے پر چوہدری شرافت علی MNA کی چوہدرائن ماں نفرت اور غرور سے گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ بہو حویلی کے اندر جانے لگی تو وہ بولی، گھونگھٹ بدل جانے سے دلہن نئی نہیں بن جاتی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دلہن گھونگھٹ میں گونگی ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے۔ سلطانہ کفن کو پھاڑ کر بولنے والوں میں سے تھی۔